بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، عام طور پر تصوف کے حوالے سے جو اعتراض کرتے ہیں، جو معترضین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تصوف جو ہے یہ تو بعد کی ایجاد ہے، دوسری صدی ہجری میں، تیسری صدی ہجری میں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں تو اس طرح کا کوئی صوفیاء کرام نہیں ہوتے تھے، تصوف نہیں تھا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ غلط فہمی ہے۔ تصوف کا ثبوت قرآن و حدیث میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا۔ یہ اور بات ہے کہ باقاعدگی سے جو ایک سلسلہ شروع ہوا، اس کے اصول وضع کیے گئے، اس کے قوانین بنائے گئے، اس کی اصطلاحات جو تیار کی گئی اور باقاعدگی سے جسے علم کی حیثیت حاصل ہوئی، وہ دوسری یا تیسری صدی ہجری میں ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فقہ کے اصول دوسری صدی ہجری میں بنائے گئے۔ ائمہ مجتہدین جو ہے دوسری صدی ہجری میں جو ہے انہوں نے فقہ کے اصول جو ہے وضع کیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں یہ چیزیں نہیں تھیں۔ اور اسی طرح حدیث کی کتابیں جو بنائی گئیں، مجموعہ احادیث جو ہے باقاعدگی سے جو ہے احادیث کو جو ہے کتابی شکل دی گئی، وہ بھی تیسری صدی ہجری میں ہوا۔ سیاستہ جتنی بھی ہیں تیسری صدی ہجری میں جو ہے وہ لکھی گئیں۔ اور نحو ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، صرف ہے، جتنی بھی علوم و فنون ہیں، اگرچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں یہ چیزیں موجود تھی، لیکن انہیں اس کی ضرورت اس وجہ سے نہیں تھی کیونکہ وہ اہل لغت تھے، عربی کو جانتے تھے، اہل فن تھے، اس چیز سے واقف تھے۔ اس لیے اس وقت جو ہے ان قوانین کو وضع کرنے کی ضرورت نہیں تھی، الگ اس فن کی بنیاد رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، چاہے وہ فقہ ہو، اصول فقہ ہو، حدیث ہو، اصول حدیث ہو، منطق ہو، فلسفہ ہو، صرف ہو، نحو ہو، علم معنی ہو، علم بلاغت ہو، یہ ساری فنون علوم جو ہے بعد میں ان کی تدوین ہوئی۔ تو اسی طرح تصوف کی بھی بعد میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں اس کی حاجت و ضرورت نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی صحابہ ہیں یہ تو تصوف کے اعلیٰ مقام پر پہلے ہی فائز تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کا ایک فیض ہے۔ وہ تو جو ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو ان کا تزکیہ باطن ہوتا، اتنا تزکیہ باطن ہو جاتا تھا کہ اگر وہاں سے نکل کر گھر کے کسی کام میں مشغول و مصروف بھی ہو جاتے تھے تو پھر بھی پریشان رہتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم دین سے دور ہو رہے ہیں۔ محض نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کا یہ فیض تھا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں منافق ہو گیا۔ حضرت حنظلہ کا تذکرہ ہے، میں منافق ہو گیا، نام میں شاید غلطی ہو سکتی ہے لیکن آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر کا وہاں گزر ہوتا ہے اور فرماتے ہیں کیا کہہ رہے ہو، کیسے منافق ہو گئے؟ تو کہنے لگے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، جنت ہمارے سامنے، دوزخ ہمارے سامنے، ہمارا تعلق جو ہے اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن جو ہم گھر میں آتے ہیں تو پھر کام کاج میں لگ جاتے ہیں، کھانے پینے میں، باقی مصروفیات میں، تو یہی نفاق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوں تو کیفیت اور ہو، جب گھر میں آئے تو کیفیت جو ہے بدل جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ہماری بھی یہی کیفیت ہے، وہی پریشان ہو گئے۔ اور پھر یہ دونوں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ صحابی اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ میں منافق ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ کیفیت جو ہے کبھی ہوتی ہیں۔ تو الغرض کیونکہ یہ صحابہ ہمہ وقت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود رہتے تھے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بارگاہ کا کیا فیض تھا۔ قرآن کا نزول ہو رہا ہے، وحی کا نزول ہو رہا ہے، جبریل امین آ رہے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم وہ قرآن صحابہ کو سنا رہے ہیں، صحابہ جو ہے قرآن کے نور کو اپنے سینے میں محفوظ کر رہے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کر کے اتنی فیض حاصل کر رہے ہیں جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ جو ہے رات کا قیام ہے، عبادت و ریاضت ہے، اس لیے جو ہے انہیں الگ تزکیہ باطن کرنے کی ضرورت نہیں تھی، الگ تصفیہ نفوس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ رذائل ہی نہیں تھے، گناہ ہی نہیں تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت نے ان کے باطن کو اس طرح صاف بنا دیا جیسے آئینہ ہو، ان پر گناہ کے جو ہے وہ زنگ ہوتا ہی نہیں تھا، اس لیے وہاں تصوف کی الگ ضرورت نہیں تھی، کیونکہ صوفیہ جو ہے پھر وہ الگ محنت کرتے ہیں، رات کا قیام کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اپنی فکر میں رہتے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، انہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میسر نہیں، اس لیے پھر اللہ کی صحبت اختیار کرتے ہیں۔ تو الغرض اس دور میں جو ہے ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، جیسا کہ علماء یہی بیان کرتے ہیں کہ وہ ہر وقت جو ہے تقوی میں رہتے تھے، مجاہدہ میں رہتے تھے، عبادت کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت کا فیض تھا، وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ کر کے حصہ لیا کرتے تھے، ہر صحابی کوشش ہوتی کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے اگلی صف میں کھڑے ہو کر کے نماز ادا کروں، اور جہاد میں جو ہے آگے بڑھ بڑھ کر کے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں بھی جہاد کے لیے لے کر کے جائیں۔ تو انہیں جو ہے یہ چیزیں، یہ خوبیاں، یہ چیزیں جو ہے انہیں یقینی طور پر جو ہے حاصل تھیں۔ پہلا دور بھی یہی تھا، اور پھر تابعین کا دور بھی، صحابہ کرام سے انہیں فیض حاصل کیا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ واضح فرمان بھی ہے، آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا کہ بہترین دور جو ہے میرا دور ہے، یعنی جب میرے صحابہ موجود ہیں، میرے ساتھی ہیں، اس کے بعد صحابہ کا دور ہے، پھر تابعین کا، یعنی گویا کہ صحابہ، تابعین اور اتباع تابعین، یہ تین ادوار ہیں جو ایک ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں، درمیان میں جو ہے کوئی وقفہ اور فاصلہ نہیں ہے۔ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فیض لیا، اور وہی صحابہ نے فیض دیا تابعین کو، تابعین نے صحابہ سے فیض لیا، اور پھر تابعین سے اتباع تابعین نے جو ہے فیض لیا، یہ ایک ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے بہترین دور بھی قرار دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا واضح ہے فتنے شروع ہوں گے، پھر جو ہے لوگ دنیا کی طرف مائل ہو جائیں گے، گناہوں کی طرف مائل ہو جائیں گے، دل کی توجہ جو ہے اللہ سے ہٹ کر کے دنیا کی طرف ہو جائے گی، اور یاد الہی سے غافل ہو جائیں گے، ان کا باطن جو ہے اس طرح پاکیزہ صاف ستھرا نہیں رہے گا، جس کی وجہ سے جو ہے پھر ضرورت پڑی اس علم کو عام کرنے کی۔ اور ویسے بھی علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ تصوف کی بنیاد جو ہے وہ حدیث ہے۔ کون سی حدیث ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی، اور یہ متفقن علیہ حدیث ہے، جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور تین سوال کرتے ہیں۔ پہلا مال اسلام، دوسرا مال ایمان یا رسول اللہ، اور تیسرا مال احسان یا رسول اللہ۔ اسلام کس چیز کا نام ہے، ایمان کس چیز کا نام ہے، اور احسان کس چیز کا نام ہے؟ تو اسلام کس چیز کا نام؟ اسلام جو ہے طاعت و عبادت کا نام ہے، طاعت و عبادت کا نام، نماز، روزہ، تلاوت قرآن، تسبیح و تحمید، یاد الہی کا نام ہے۔ اور ایمان ایک نور ہے، ایک عقیدہ ہے، یعنی اقرار باللسان تصدیق بالقلب، جب انسان کلمہ اسلام پڑھ لیتا ہے تو اس کا نور اس کے سینے میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس کا ایک عقیدہ بن جاتا ہے کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، اللہ ہی معبود برحق ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے آخری سچے خاتم النبیین اور رسول اور محبوب ہیں۔ اور پھر قرآن پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ ایمان جو ہے نور اور عقیدہ ہے۔ اور پھر آخری مرحلہ جو ہے جو صوفیہ کرام کا ہے، گویا کہ پہلے مومن و مسلمان جو ہے ایمان لا کر کلمہ پڑھ کے مسلمان بنتا ہے، اپنے باطن کو منور بناتا ہے اور عقیدہ اپنا درست کرتا ہے،
اس کے بعد جو ہے پھر یاد الہی میں، عبادت میں اور ریاضت میں، نماز روزے میں جو ہے زندگی گزارتا ہے، اور پھر اضافی عبادات کرتا ہے، اسے کہتے ہیں احسان۔ گویا کہ احسان کی بدولت بندہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہو جاتا ہے، عبادت و ریاضت کے ذریعے سے، یاد الہی کے ذریعے سے، نماز روزے کے ذریعے سے جو ہے بندہ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہو جاتا ہے، پھر اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اللہ کا مشاہدہ کرتا ہے، اللہ کا مراقبہ کرتا ہے، اور اسی چیز کا نام جو ہے وہ احسان ہے۔ جیسا کہ اور اسی چیز کا نام تصوفی بھی ہے۔ گویا کہ صوفیہ کرام بھی عبادت کے ذریعے سے محنت کرتے ہیں، راتوں کو جاگ کر، اپنے آپ کو تھکا کر، قرآن کی تلاوت کر کے، اللہ کی تسبیح و تحمید کر کے، کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجدے میں ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ یعنی اللہ نے اپنے جو بندے ہیں ان کی صفات بیان کی، ان میں سے ایک وصف یہ بھی ہے کہ ان کی راتیں یا تو قیام میں گزرتی ہیں یا سجدے میں گزرتی ہیں، سجدوں و قیامہ، کبھی قیام میں ہیں، کبھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں۔ کہیں فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ جب لوگ رات کو بستر پر ہوتے ہیں، نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، یہ لوگ بستر کو چھوڑ کر کے، بستر سے الگ ہو کر کے اللہ کی یاد میں اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں مناجات کر رہے ہوتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی تعریف و توصیف میں، تسبیح و تحمید میں مشغول ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے احسان۔ اس لیے کیا فرمایا کہ جب جبریل امین نے پوچھا مال احسان یا رسول اللہ، احسان کس چیز کا نام ہے؟ گویا کہ وہی تصوف ہے۔ گویا کہ تصوف کی بنیاد اس حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ فرمایا کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو، نماز میں ہو، قیام میں ہو، سجدے میں ہو، اللہ کا ذکر کر رہے ہو، تو یوں سمجھ لو کہ میں اس زمین پر نہیں ہوں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہوں، میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، اللہ کا نظارہ کر رہا ہوں، رویت خداوندی مجھے حاصل ہے۔ فرمایا اگر تم خود نہیں دیکھ رہے تو یہ یقین کرو گویا کہ تمہارا رب جو ہے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو تصوف کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے۔ اور پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل امین تھے، یہ جبریل امین تھے جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اور آ کر کے تمہیں میرے ذریعے سے، مجھ سے سوالات کر کے میں نے ان کے جوابات دیے، اس کے ذریعے سے جو ہے تمہیں تمہارا دین سکھایا۔ یعنی دین کی تین چیزیں، اسلام، ایمان، اور مین چیز جو ہے وہ ہے مراقبہ مشاہدہ، یعنی تصوف کی جو ہے انہوں نے آپ کو تعلیم بھی دی ہے۔ تو گویا کہ یہ حدیث جو ہے بنیاد ہے۔ اسی وقت سے جو ہے تصوف کی بنیاد خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکھی ہے، بلکہ اللہ نے رکھی ہے۔ اللہ نے جبریل امین کو وحی کے ذریعے سے بھیج کر، واسطہ بنا کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، اور آپ نے پھر بتایا کہ اس تصوف کی بانی جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور تصوف اس چیز کا نام ہے۔ باقی جو ہے پھر مختلف اصطلاحات ہیں، باقی جو چیزیں ہیں وہ بعد میں ان کی تدوین و ترویج ہوئی۔ بنیاد جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث ہے۔ آگے چل کر کے ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔